اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے تو ناراض ہو جائے گا. کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض. یہ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کھائے تو بگڑ گیا ہے. او بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند، وہ رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے. انسان فی نفس ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے، تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کچھ شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی. اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا، اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ. فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے، تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو. پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے. کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو. ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی. واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلیں. جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو. جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی. پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا. تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک. یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کے غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی، تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی
لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے, اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے. یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے, کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص. یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم. وہ بیاہ کے واپس آیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی. کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا؟ کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اپنے ماحول کو, ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو, پاکیزہ رکھو, صاف ستھرا رکھو, اس میں طہارت رکھو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں, جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے. لیکن ہم زیادہ تر اس طبیعت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں. یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا, یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے, ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے, ان کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے. تو جو ہم باتیں دوسروں سے سنتے ہیں, ہم جب کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جو بات وہ بندہ اکثر کرتا ہے نا, وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں تو ہر بندے کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں چڑھ جاتے, یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو خیر کی بات کرنے والے ہوں, تاکہ ہماری زبانوں پر ہی خیر ہی جاری ہو, کوئی شر والا عمل ہماری زبانوں پر جاری نہ ہو. اچھائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے, رستے میں مقام جارانہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو. سیدنا بلال نے اذان پڑھی. چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے, ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے. انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری. یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے. ہاں, اگر نیت اچھی ہو, اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا, ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا. حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی. آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ. اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے. محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے, پکڑ تو ہم نے لینا ہے. سب بچوں کو لے آئے. حضرت ابو معذورہ بھی ہیں. حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں, اگر ایکا کر لینا آپس میں. حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا. کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ. اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی. مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے. جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی. پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے, اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کر. اور یار حد ہو گئی جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر وہ بندہ خالی رہ جائے. حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز. اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا. 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا. ہر چیز تبدیل ہو گئی. محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے. حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا, میری تقدیر بھی بدل گئی, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں. ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے. لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا. یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا, فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن, بعد مرنے کے. پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا. حضور کا خیال پاک نکلا.
حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت مبارک، ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں، ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے، بچے بڑی آزمائش میں ہیں اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے، وہ کیسے اثر قبول، سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں، تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا، پیسے دیکھے بچی اور بچے کا نکاح کر دیا۔ یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر، بات کو واضح کر کے بتایا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا، اس لیے کہ خوبصورتی ان کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور فرمایا محض ان کے مال کی وجہ سے شادی نہ کرنا، مال ان کو سرکش بنا دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کیا کریں؟ تو محبوب فرمانے لگے ان کی دینداری کی وجہ سے ان سے شادی کرنا۔ اور یہ ابن ماجہ میں لفظ موجود ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کان میں سوراخ والی کالے رنگ کی باندی اگر دیندار ہو تو تمہارے لیے بڑی بہتر ہے۔ باندی ہو، رنگ سیاہ ہو، کان میں سوراخ ہو، اس سے نکاح کر لینا، شرط یہ ہے کہ دیندار ہو۔ بہت اثرات ہیں ماں کے، لہذا اس انتخاب کے اندر باریکی کا مزاج پیدا کریں اگر اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ماحول ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کروڑوں روپیہ لے آئیں، جس کے بچے ہی ناکام ہو گئے، اس کے پیسے کیا کریں گے؟ آپ بہت بڑا گھر بنا لیں، لیکن اگر بچے ہی ناکام ہو گئے تو آپ کی بڑی حویلی کیا کارنامہ سر انجام دے۔ اور اسی طرح کا معاملہ مرد کے ساتھ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہیں ایسے لوگ پیغام نکاح دیں جن کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو پھر اپنی عورتوں کا نکاح ان سے کر دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ برپا ہوگا، فساد ہوگا۔ نیک مرد جب ملے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو۔ صحیح بتانا، خالی نیک دے کے رشتہ دے دیا جاتا ہے؟ نیک ہے، دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے، خالی تقویٰ دے کے لوگ رشتہ دیتے ہیں؟ بڑا کچھ دیکھا جاتا ہے، بڑا پس منظر دیا تو تنخواہ تھوڑی ہو تو کہتے ہیں کماتا ہی کچھ نہیں۔ اگر تو بہو آئے تو پھر تو اس کے نصیب کا رزق ہے، اور اگر بیٹی نے جانا ہو تو پھر اس کے نصیب کا رزق نہیں ہوتا۔ تو جن رشتوں کی بنیاد لالچ پر رکھی جاتی ہے وہاں گھر کا ماحول درست رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ گھر کا ماحول اس وقت درست رہتا ہے جب تقویٰ کو، طہارت کو، پرہیزگاری کو، عمدہ اخلاق کو، عمدہ اطوار کو، اچھے نظریات، ستھرے مزاج کو، گھرداری کے ماحول کو جب پیش نظر رکھا جاتا ہے پھر حالات کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ چیزیں دیکھی نہیں جاتی، اس پر غور نہیں کیا جاتا، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، پھر کہتا ہوں یہ بات ضروری ہے، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ لوگ دیندار ہوں، دیندار نظر نہ آتے ہوں، تھوڑی سی اس پر غور کر لیں، دینداری کا لیبل نہ ہو، اندر دینداری موجود ہو، صرف بار بورڈ نہ ویزا ہو، اس کے اندر باقاعدہ تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے ضروری چیز اچھے اخلاق ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ ایک بی بی بڑا صدقہ کرتی ہے پر اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے پڑوسیوں،
صدقات بڑے کرتی ہے، سخی بڑی ہے، تو حضور نے فرمایا دوزخی ہے۔ یا رسول اللہ ایک بوڑھی اماں پنیر کے خشک ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، غریبنی ہے، پر یا رسول اللہ اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا اسے بتا دو رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنتی بی بی ہے اس لیے کہ اخلاق عمدہ ہے، اس کا لہجہ عاجزی والا ہے، اس کے لفظوں میں خوبصورتی ہے، وہ اپنی زبان کے تیر برسا کے دلوں کو گھائل نہیں کرتی۔ تو اخلاقی رویوں کی عمدگی یہ انسان کے لیے جنت کا رستہ آسان کرتی۔ پھر گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنایا جائے، اور دینی ماحول سے ہمارے ہاں لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ میں جناب اچھی باتیں کروں، عمدہ تقریر کروں گھر کے اندر، میں اپنے بچوں کو واقعات سناؤں صحابہ اور اہل بیت کے، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی انقلاب آئے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو۔ تم اپنی عبادات کا ماحول گھر کے اندر بناؤ، تمہاری طبیعت گھر میں لگے، تمہارا گھر سجدے سے آباد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے اندر کچھ وقت گزارو عبادت میں۔ خود بخود تمہارے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے گھر کے اندر نماز کی نیت باندھے تو جس چھوٹے بچے کو بالکل پتہ نہیں نہ ہوتا نماز کیا ہے، وہ بھی ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدہ نہ کرنا آئے تو مصلی پہ لیٹ جاتا ہے۔ گھر کے اندر دین کی آپ تقریر نہ شروع کریں، آپ عمل کریں۔ آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو مٹھاس آگے تقسیم ہوگی۔ آپ کے بچے جو انداز آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا دیکھیں گے وہ رویہ آپ کے ساتھ اختیار کر لیں گے۔ اگر سچائی کا پہلو گھر کے اندر آئے گا تو بچے سمجھیں گے ہمیں سچ بولنا ہے۔ اگر وہ کبھی اپنے باپ کو حضور کی یاد میں روتا دیکھیں گے تو وہ بھی کہیں گے مدینے جانا ہے۔ اگر وہ کبھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی گفتگو دیکھیں گے تو خود بخود وہ بات اتر جائے گی۔ گھر کے اندر اگر بڑا کچھ ہوتا ہے، آج جی میرا دل کر رہا ہے میں نے پکوڑے کھانے ہیں، آج جی میرا دل کر رہا ہے میری مرضی کی فلاں چیز پکائی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے فلاں چیز گھر میں لائی جائے، تو کبھی کبھی یہ بھی دل کرنا چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں سورہ یاسین پڑھی جائے، آج میرا دل کر رہا ہے گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایک وہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ان دونوں گھروں کی مثال زندے اور مردے کی ہے۔ جہاں رب کی یاد ہوتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں اللہ اللہ کی جاتی ہے وہ گھر زندوں کا ہے، جہاں رب کو پکارا جاتا ہے دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ گھر زندوں کا ہے۔ اور جہاں سویرے سارے سوئے ہیں، رات کو اعلیٰ کھانا کھایا، انہوں نے ٹھنڈے کمرے میں آرام کیا، ان کے لیے ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ نماز فجر کے لیے کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ کیا گھر ہے؟ یہ تو مردوں کا گھر ہے، یہ کوئی زندوں کا گھر ہے؟ یہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ہے، جہاں اللہ کی یاد کی جاتی ہے اور جہاں نہیں کی جاتی۔ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کے ماحول کو اللہ کے ذکر کے ساتھ آباد کرنا۔ اور پھر ایک اور بات، جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو اچھائی لے کے لوٹتے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں نا ایک بہانہ آج کل بنا لیا گیا ہے کہ اچھے لوگ ملتے نہیں۔ بھئی ہم لوگ نا اچھے لوگ ڈھونڈتے آہستہ آہستہ معاذ اللہ معصوم لوگ ڈھونڈنے شروع کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ایسا بندہ ملے جس میں غلطی کوئی نہ ہو، جس میں بالکل غلطیاں ہو وہ شیطان ہوتا ہے، اور جس میں بالکل نیکیاں ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے، جس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہوں لیکن خیر کا غلبہ ہو وہی تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آدم کے ہر بیٹے سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ ہم یہ چاہتے مجھے جی کو بندہ نہیں ملا ساری زندگی، نہیں، آپ بندہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، آپ تو معاذ اللہ معصوم عن الخطا ڈھونڈ رہے تھے، وہ نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کو دیکھنی چاہیے تھی جہاں سے کچھ خیر مل رہی تھی وہاں فوراً حاصل کر لیتے، جہاں سے کوئی اچھائی مل رہی تھی وہاں سے فوراً حاصل کر لیتے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگان دین، ان سے لوگوں نے خیر پایا ہے، ان کی زندگیوں کو ڈسکس نہیں کیا۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ڈسکس کیا ہے اور رج کے کیا ہے، لیکن کہیں سے خیر ملتی تھی تو وہ خیر حاصل
ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے تمہیں خیر میسر آتی ہے اپنے حصے کی سمیٹو، اس پر عمل کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے، وہ بندے نے خیر دی تھی، پھر ہم نے ٹٹولنا شروع کیا، پھر ہم نے تھرمامیٹر لگا اور اپنا اپنا کرائیٹیریا، اپنا اپنا معیار بنا کے لوگوں کو تولا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ساری زندگی تولتے ناپتے گزر گئی۔ خیر پانے والے خیر پا کے چلے بھی گئے، نصیحت لینے والے نصیحت لے کے چلے بھی گئے، جنہوں نے عمل کرنا تھا انہوں نے عمل کر بھی لیا، اور کچھ ایسے تھے بیچارے ساری زندگی ٹٹولتے ہی رہے، ساری زندگی طے ہی کرتے رہے، ساری زندگی انہوں نے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے کوئی بندہ پسند نہیں آیا، اور اب آپ کی شہرت سنی ہے تو میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑی تھوڑی باتیں کرتے تھے، اور جو کرتے تھے وہ کمال کرتے تھے۔ وہ فرمانے لگے آپ کھانا کھائیں، فقیر کے لائق کو حکم ہو تو کریں، باقی چونکہ آپ نے کافی دنیا دیکھی ہے تو وہ جتنے آپ دیکھ آئے ہیں میں ان سب سے زیادہ گناہگار ہوں، لہٰذا اگر آپ اتنے لوگوں کو دیکھنے کے بعد یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ ہم تو ان سب سے چھوٹے ہیں، ہمارا یہ معیار ہے۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ درد، اس شخص کو اگلا سوال کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کہنے لگا آپ مجھے بیعت فرما لیں، تو کہنے لگے نہیں نہ، اتنی تنقیدی نظریں اور اتنا گہرا مطالعہ، تھوڑے عرصے کے بعد آپ پریشان رہنے لگ جائیں گے، آپ جائیں ابھی ڈھونڈیں، ابھی تلاش کریں، بھی آپ کو وقت لگے گا، آپ تھوڑا گھوم لیں۔ زندگی میں کچھ لوگ خیر پا ہی نہیں سکے، انہیں اچھے لوگ ملے ہی نہیں، حالانکہ یہ میرے نبی پاک کی امت ہے۔ میں بڑی بات کرنے لگا ہوں، بڑی، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو یہ حضور کی امت ہے، کنتم خیر امت، یہ نبی پاک پر نازل ہونے والے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے بڑی جماعت، سواد اعظم ہمیشہ حق پہ رہے گی، بڑے لوگ ہمیشہ حق پہ رہیں گے، اور حضور نے فرمایا میرے دین پر ہمیشہ عمل کیا جاتا رہے گا۔ تو قرآن و حدیث تو کہتے ہیں خیر والے لوگ موجود ہوں گے، تو جسے مل نہیں رہے، اور ایک دو چار لوگ نہیں، جماعت کہا، کتاب و سنت کہہ رہی ہے لوگ ہیں، ملیں گے، اور جس کو مل نہیں رہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سامنے والے کا چہرہ تو صاف کر رہا ہے پر اپنی اینک کا شیشہ صاف نہیں کر رہا۔ وہ سامنے سے آئینے کو تو الزام دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے چہرے سے نقاب اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ مندے بندے نو میں لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی۔ جو لوگ خیر، اچھے لوگوں کو ڈھونڈیں اور اچھائی سے فیض پائیں، اس سے فیض حاصل کریں۔ جو لوگ بھی ڈگریوں پر بحث کرتے ہیں نا، ٹیچر آئے ایف اے کے، بی اے کے، ایم اے کے، انہوں نے آتے ہی کلاس میں کہا کتابیں نکالو بھائی، پہلے دن فرسٹ ایئر کی کلاس بیٹھی ہے، سمجھ لیں اردو کے ٹیچر، کتابیں نکالو۔ تو ایک اسٹوڈنٹ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سر جی پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، پھر آپ یہ بتائیں کہ ایم اے کے بعد آپ نے بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہے، پھر یہ بتائیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ اگر یہ تین سوال اسٹوڈنٹس کرے تو استاد جواب دے دے گا، ہاں ایسے شاگرد کے لیے ڈنڈا سوٹا چلایا جا سکتا ہے، بھائی تو کتاب کھول، تو کون ہوتا ہے یہ پوچھنے والا، تیرا یہ کام نہیں۔ یہ مجھ سے پوچھے گا کالج کا پرنسپل، یا مجھ سے پوچھے گا اس ادارے کا ہیڈ جو مجھ سے بڑا ہوگا، اسے میں ڈگری دکھاؤں گا، تو کون ہوتا ہے؟ تیرے ذمہ یہ آیا ہے کہ تو مجھ سے پڑھ، کتاب کھول، میں تجھے پڑھاؤں، یہ تیری ذمہ داری۔ میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے کہا اولیاء کی ڈگریاں چیک کریں گے، معاذ اللہ یہاں تک کہ کہا پہلے صحابہ کی تاریخ دیکھیں گے، کون کس کے ساتھ مشاجرات میں تھا، پہلے وہ چیک کریں گے پھر فیض پائیں گے۔ ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا تھا صحابی کا نجوم، میں نے یہ سارے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا۔ لیکن یہاں لوگوں نے کہا ہم ڈگریاں دیکھیں گے، نقصان کیا ہوا؟ بے فیض رہ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پا کچھ نہیں سکے۔ لازمی طور پر رزلٹ یہ برآمد ہوا کہ شر ہی شر پھیل گیا، فتنہ ہی فتنہ ہو گیا۔ ہمارے ذمے تو خیر لینا تھا، خیر نہیں لی، ڈگریوں پہ بحث کی، نتیجہ غلط برآمد ہوتا ہے۔ اپنی مومن کی گمشدہ میراث ہے حکمت، جہاں سے خیر کی بات ملے اسے لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرمایا کرتے تھے بس ایک کام کرنا، لا تجالسوا اہل الہوا، جو لوگ ہوائے نفس والے ہوں، برے ہوں، ان کی مجلس نہ کرنا، بروں کے پاس نہ بیٹھنا،
حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر ان کے پاس بیٹھو گے نا تو تمہارا دل اور تمہاری روح بیمار ہو جائے گی، روح بیمار ہوگی، دل سخت ہو جائے۔ بروں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے ارد گرد کے ماحول میں خیر والے۔ داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ طواف کعبہ کر رہا تھا، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور وہ طواف کرتے کرتے نا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے، یا اللہ